کچھ نہیں مانگتا، شاہوں سے یہ شہزاد تیرا کچھ نہیں مانگتا، شاہوں سے یہ شہزاد تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا، کچھ نہیں مانگتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بر پہ ہے سایہ تیرا، کچھ نہیں مانگتا۔ ایک بار اور طیبہ سے فلسطین میں آ، ایک بار اور طیبہ سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا، کچھ نہیں مانگتا۔ حمد و صلوات کے بعد پیارے بزرگ اور دوستوں، اس ناچیز نے قرآن مقدس سے آیت کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے، مجھے اور آپ کو حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، جو درد اور کرب آپ کے سامنے میں آج بیان کرنا چاہتا ہوں، اس کا تعلق قبلہ اول بیت المقدس سے ہے، اور وہ قبلہ اول جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَىٰ، جس کا سفر میرے آقا کریم علیہ السلام نے معراج کے رات کیا۔ 1,24,000 انبیاء کرام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امامت میں مسجد اقصیٰ میں کھڑے ہوئے۔
وہ مسجد اقصی جہاں بے شمار انبیاء کرام امامت کراتے رہے، آج صدیوں سے وہ مسجد اقصی پکار کر کہہ رہی ہے کہ مجھے کب آزاد کراؤ گے، یہودیوں کے چنگل سے مجھے آزادی کب دلاؤ گے۔ 56 اسلامی ممالک ہیں میرے ساتھیوں، اور آج غزہ کا حال یہ ہو چکا ہے کہ وہاں کوئی نہ مکان نظر آتا ہے نہ انسان نظر آتا ہے، اور ظلم اتنا شدت سے بڑھ چکا ہے وہاں پر کہ کھانا اور خوراک بھی بند کر دیا گیا، اور جہاں پانی کے ٹینکر لگا دیے گئے کہ یہاں سے پانی بھرو، وہاں بھی اوپر ان کے بم گرائے جاتے ہیں۔ اور عزیزان محترم، یہ منظر نہ بیان کرنے کے ہیں نہ سننے کے ہیں، لیکن کیا کریں کہ ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں، نہ بیان کرتے ہوئے ہمیں کچھ احساس ہوتا ہے، نہ سنتے ہوئے کچھ احساس ہوتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، مومن مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، جسم کے کسی حصے میں اگر تکلیف ہو نہ پورا جسم پوری جان پہ قرار رہتی ہے۔ لیکن اس فرمان کے مطابق ہم اگر اپنے گریبان میں جھانکیں، پتہ نہیں ہم اس زمرے میں آتے بھی ہیں کہ نہیں آتے ہیں، کہ مسلمان جہاں اتنا کٹ رہا ہو، اتنا ظلم ہو رہا ہو، اور پھر یہاں جشن منائے جائے، خوشیاں کی جائیں۔ تو عزیزان محترم، غزہ جو مکمل تباہ ہو چکا ہے، اس کی طرف اگر کوئی اور نہیں بڑھ سکا، مسلمانوں نے ایک جماعت بنائی جس کے بڑے سینیٹر مشتاق احمد صاحب، پیر مظہر سعید صاحب، اور ہمارے ڈاکٹر اسامہ صاحب، انہوں نے کہا کہ یہ بچے بلکھ رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، انہیں پینے کو پانی نہیں ہے، کھانے کو خوراک نہیں ہے، تو 40 سے 45 بحری جہازوں کا یہ سامان لے کر غزہ کی طرف نکلے، اور اتنا کٹھن سفر کیا بحری جہازوں کے ذریعے، سمندروں کے ذریعے۔ وہ نیٹ میں شاید آپ نے بھی دیکھے ہوں کہ کتنا مشکل سفر، ان کا 22 دن سفر جاری رہا، اس امنگ پر کہ ہم اپنے مسلمان کے بچوں کے لیے غذا پہنچائیں، وہاں پانی پہنچائیں، وہاں خوراک پہنچائیں۔ لیکن انتہائی افسوس اور دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ مسلمانوں آج دیکھو کہ یہود و نصارہ تمہیں کس طرح ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ تمہاری نسل کشی کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں تو انسانیت کا درس دیتے ہیں، NGOs بنا دی گئی کہ انسانیت پہ کام کرو، یہاں ان کے چیلے چمچے کچے سارا دن، اگر آپ بات اسلام کی کرو، اس سے ہٹا کے آپ کو انسانیت پر لے آئیں گے۔ انسانیت کی بات کرو، غزہ میں کہاں ہے انسانیت؟ فلسطین میں کہاں ہے انسانیت؟ کسی کو نظر نہیں آتی۔ وہاں انسانیت کی بات کیوں نہیں کرتے؟ یہاں تو ہم ایک دوسرے پر جان قربان کرنے کو تیار ہیں، چاہے اپنا ہو چاہے پرایا ہو۔ یہاں پھر بھی لسانی قومی تعصب، یہ جھگڑے، اس کے باوجود بھی ابھی بھی محبت اور مہر زندہ ہے۔ لیکن جہاں مہر کی ایک جھلک تک نظر نہیں آتی، وہاں انسانیت کی بات کیوں نہیں کرتے؟ وہاں یہ NGOs کیوں نہیں کام کرتی جا کے؟ وہاں انسانیت کو کیوں نہیں بچایا جا رہا؟ آپ چھوڑیں مسلمانیت کو، آپ اگر مسلمان کے ساتھ نہیں دینا چاہتے، انسانیت کا تو ساتھ دیں۔ کون سی ایسی جنگ ہے کہ مریض اسپتال میں پڑے ہوں ان پر بم گرا دیا جائے؟ کون سی ایسی جنگ ہے کہ آپ کسی کو ڈیڈ باڈی دیں کہ جاؤ لے کر جاؤ، یہ تمہارا بندہ ہے، جاؤ اسے دفنا، اور اسی ڈیڈ باڈی میں بارود بھر دو
اور سارے مسلمان جمع ہو کر اگر اس ڈیڈ باڈی کو اٹھائیں تو وہ بارود پھاڑ دیا جاتا ہے، جتنے مسلمان ہیں سب کے سب شہید ہو جاتے ہیں۔ کہاں انسانیت ہے کوئی بات کرنے والا؟ انسانی حقوق کمیشن ساری بنا دی گئی، صرف اور صرف اسلام کے خلاف، دین کے خلاف بنا دی گئی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کی آپ بات کریں آپ انتہا پسند ہیں، آپ مذہب کی بات کریں آپ انتہا پسند ہیں، انسانیت کی بات کریں بتاؤ وہ انسانیت ہمیں بھی تو بتاؤ، اس انسانیت کی جھلک کہیں تو دکھاؤ جس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن، انسان تو انسان ہے، میرے آقا نے فرمایا ہزاروں کا لشکر جب مکہ شریف میں داخل ہونے لگا نا، سامنے راستے میں کتی سوئی ہوئی پڑی تھی، بچے دیے ہوئے تھے، اس نے میرے آقا نے ایک صحابی کی ڈیوٹی لگا لی، فرمایا کہ خبردار کوئی اس کے بچوں کو نقصان نہ پہنچائے، کوئی انجانے میں اس رش میں اس کتیا کے بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، تمہاری یہ ڈیوٹی ہے، جب تک پورا قافلہ نہ گزر جائے یہیں کھڑے رہنا ہے۔ اس نبی کے ماننے والے کو تم انسانیت سکھاتے ہو، اس نبی کے چاہنے والے کو تم انسانیت سکھاؤ گے کہ انسانیت کی بات کرو؟ ہم کس منہ سے انسانیت کی بات کریں؟ ہم تم سے سوال کرنا چاہتے ہیں کہ اب جائیں نا، جتنی این جی اوز ہیں وہاں کام کریں، وہاں کون ہے جو خوراک پہنچانے والا ہے؟ کوئی نہیں ہے یارو، ابھی بھی شرم کی بات ہے، یہ جو 45 بحری جہازوں کا قافلہ گیا ہے اس میں بھی چند ایک مسلمانوں کے ہیں، باقی غیر مسلم ہیں، انہیں احساس ہو گیا ہے، لیکن 56 اسلامی ممالک ہیں، ان کی غیرت ابھی بھی مری ہوئی ہے، ابھی بھی مری ہوئی ہے۔ اور پھر وہ 22 دن کا سفر بڑی بڑی بلند و بالا لہروں میں کرتے ہوئے، کہیں پہ جہاز خراب ہو گئے، کہیں پہ فنی خرابی آ گئی، کہیں ان پر حملے کیے گئے، کہیں ڈرون گرائے گئے، کہیں کیا نہیں کیا گیا ان کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود جب وہ بحری جہاز غزہ کے قریب پہنچے، چند گھنٹوں کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو ان کے کمانڈوز آ کے ان کے گرفتار کر کے لے جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، ہم جب تک بے حس قوم بنے رہیں گے نا، یہی حال ہوگا ہمارے ساتھ۔ اب بھی وہ پکارتے رہے کہ ہمارے لیے نکلو، اٹھو، بات کرو، لیکن کون ہے بات کرنے والا؟ سارے خاموش رہے۔ اب جن کے پاس طاقتیں ہیں وہ بھی خاموش رہے۔ ہم تو چلو مذمت کر سکتے ہیں، چلو احتجاج کر سکتے ہیں، گال دے سکتے ہیں، لیکن میرے ساتھیوں جن کے پاس طاقت ہے، پاور ہے، انہوں نے کیا کیا؟ کس نے اسرائیل کو دھمکی لگائی کہ خبردار اگر ان پر حملہ کیا گیا سمجھو وہ پاکستان پر حملہ ہوگا؟ کوئی ایسا بیان نہیں چلا اور چلے گا بھی نہیں۔ کیسے چلے گا؟ تو میرے ساتھیوں میں عرض کر رہا ہوں، وہ ارض مقدس آج پکار پکار کر کہہ رہی ہے کب آئے گا سلطان صلاح الدین ایوبی۔ ایک دور تو وہ تھا جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں، آج بک بک بھی انہی کی شان پر کی جاتی ہے۔ لوگ اتنے بے باک ہو چکے ہیں، کبھی اپنی حیثیت تو دیکھ لو، مقام تمہارا کیا ہے، حیثیت کیا ہے۔ اور جنہوں نے اسلام کے لیے اتنی عظیم قربانیاں پیش کی ہوں، عہد فاروق اعظم میں جب بیت المقدس کا محاصرہ کیا مسلمانوں نے، بڑی بڑی لمبی فصیلیں، لمبی دیواریں، پورے شہر کو محاصرے میں لیا اور کافی دن کوشش کرتے رہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان دیواروں کو پھلانگ کے ہم داخل ہو جائیں، تو وہ داخل نہیں ہو سکے۔ ان کے جو یہودیوں کے بڑے بڑے علماء تھے، انہوں نے دیواروں پہ چڑھ کے نا، بڑی فصیلوں پہ چڑھ کے کہا کہ مسلمانوں تمہاری ہمت نہیں ہے کہ تم ہم تک پہنچ سکو، اس شہر کو تم فتح نہیں کر سکتے، اس شہر کو اگر کوئی فتح کرے گا تو ایک درویش صرف انسان فتح کرے گا، ایک درویش بادشاہ فتح کرے گا۔ اب حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی محاصرے میں موجود تھے، انہوں نے جب نگاہ دوڑائی کہ درویش بادشاہ تو جناب فاروق اعظم ہی ہے، اور کون ہو سکتا ہے؟ وہی بادشاہ ہے، درویش بادشاہ۔ تو انہوں نے فوراً خط لکھ دیا، بلکہ خود پیغام بھیجا کہ فاروق اعظم ہم نے اتنے دن محاصرہ کیا امیر المومنین، یہ شہر، یہ بیت المقدس ہم سے فتح نہیں ہوا، اب اسے آپ کی ضرورت ہے، آپ خود تشریف لائیے۔
جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ لمبا طویل سفر کیا، 700 میل کا سفر، ایک غلام ہے، ایک آپ ہے اور ایک اونٹ ہے، اور جسم پر پھٹے پرانے کپڑے ہیں، پیبند لگے ہوئے ہیں۔ جناب فاروق اعظم نے کہا کہ دیکھو ہم یہ لمبا سفر کر رہے ہیں، دونوں ایک ساتھ سواری پر نہیں بیٹھ سکتے کہ لمبا طویل سفر ہے، یہ بھی تھک جائے گی، آخر سے بھی روح ہے، سانس ہے، باری باری ہم بیٹھیں گے، پہلے میں بیٹھوں گا، جب میں سفر طے ہوگا کچھ پھر میں ادھر جاؤں گا، نکیل پکڑوں گا، پھر تم نے بیٹھنا ہے۔ اب یہ طے ہوا، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی فاروق اعظم سوار ہوتے وہ پیدل چلتا، کبھی وہ غلام سوار ہوتا تو فاروق اعظم پیدل چلتے۔ ہے کوئی ایسا حکمران دکھاؤ تو صحیح۔ یہاں تو بلٹ پروف گاڑیوں میں نکلتے ہیں جنہیں اپنی جان بچانے کا خوف ہو، انہوں نے عوام کی حفاظت کرنی ہے۔ اور عزیزان محترم، یہ ساری وجوہات کیوں بنی کہ جب انسان خود صاف ہو نا، پھر اس طرح کے یہ معاملات نہیں ہوتے۔ جب داغدار ہو ہر طرف سے، کرپشن ہی کرپشن ہو، لوٹ کر کھا گئے ہو ہر چیز، تو پھر عوام ان کو پھر جینے کیسے دے؟ تو اس لیے عزیزان محترم، فاروق اعظم جیسا حکمران قربان جاؤں، فاروق اعظم جب وہ سفر کیا نا ملک شام کی طرف، بیت المقدس کی طرف، کبھی آپ سوار ہوتے، کبھی غلام سوار ہوتا، تو یہ سفر چلتا رہا۔ جب بیت المقدس قریب آیا، شہر قریب آیا، تو اب باری تھی فاروق اعظم کے پیدل چلنے کی، باری تھی۔ اب سامنے شہر بھی ہے، بڑی افواج کھڑی ہیں، دشمن بھی کھڑے ہیں، اپنے بھی کھڑے ہیں، پرائے بھی کھڑے ہیں، بڑے جرنیل بھی کھڑے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ بھی کھڑے ہیں۔ اب نوکر نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ حضور والا، میری ایک درخواست ہے آپ سے، اب اگرچہ میری باری ہے سوار ہونے کی سواری پر، لیکن یہ باری میں آپ پر قربان کرتا ہوں، آپ سواری پہ سوار ہو جائیں، میں پیدل چلوں گا۔ فاروق اعظم نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے جس کے ایک حکم پر دریا چل جائے، جس کا ایک کوڑا مارنے پر زمین کا زلزلہ رک جائے؟ وہ فاروق اعظم عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا، جب طے ہوا ہے تو بس ٹھیک ہے، وعدہ ہے نا، ایک بات طے ہو چکی ہے کہ باری باری ہم سفر کریں گے، اب چونکہ باری میری آئی ہے تو لہٰذا میں پیدل چلوں گا، تم سوار ہو جاؤ۔ کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، جناب امیر المومنین سامنے دشمن بھی موجود ہے، وہ کیا کہیں گے، اور اوپر سے آپ کی حالت بھی ایسی ہے۔ اللہ اکبر۔ فاروق اعظم نے فرمایا اس بات کو چھوڑ دو، تم سواری پہ سوار ہو جاؤ، سواری پہ سوار ہو جاؤ، میں نکیل پکڑوں گا، میں آگے چلوں گا۔ اب لکھا جاتا ہے کہ وہاں فاروق اعظم جب آگے چل رہے تھے، ایک جگہ کیچڑ آ جاتا ہے، تھوڑا سا پانی آ جاتا ہے، تو فاروق اعظم نے اپنے جوتے بھی اٹھا لیے، اپنے ہاتھوں میں بغل میں لے لیے۔ باتیں کرنا بہت آسان ہے، ہم نے اسلام کو اگر کچھ نہیں دیا نا تو ہمیں ان ہستیوں پر بک بک کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوتے ہاتھ میں پکڑے، ایک ہاتھ میں نکیل ہے اونٹنی کی، اور آگے آگے چل رہے ہیں۔ جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے اس ٹائم سپہ سالار تھے، محاصرہ کیا ہوا تھا، انہوں نے جب دور سے دیکھا نا کہ امیر المومنین پیدل چل رہے ہیں اور غلام سواری پہ بیٹھا ہے، دوڑ کر آگے آئے، کہا کہ امیر المومنین، یہاں تہذیب اور ہے، یہاں تمدن اور ہے، یہاں لباس اور ہے، یہاں رہن سہن اور ہے، آپ 700 کلومیٹر کا سفر طے کر کے یہاں آئے ہیں، یہاں کے لوگوں کی تہذیب کچھ اور ہے، یہاں کا تمدن رہن سہن کچھ اور ہے۔ ایک تو آپ کے پھٹے پرانے کپڑے ہیں، پیون شدہ کپڑے ہیں، اور اوپر سے حالت یہ ہے کہ غلام سواری پہ سوار ہے، آپ پیدل چل رہے ہیں، آپ کے ہاتھ میں جوتے ہیں، یہ کچھ اچھا نہیں لگ رہا، آپ سواری پہ سوار ہو جائیں اور غلام کو پیدل چلنے دے۔ اللہ اکبر۔ جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کا جواب دیا نا، خدا کی قسم قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کے لیے یہ درس بھی ہے، نصیحت بھی ہے۔ آپ نے فرمایا نحن قوم اعز اللہ لنا بالاسلام، ہمیں اگر عزت ملی ہے نا تو اسلام کی وجہ سے ملی ہے، کپڑوں کی وجہ سے نہیں ملی۔
آج اگر کوئی جبے کبے پہن کر کہتا ہے نا کہ میں اسلام کا سب سے بڑا ٹھیکیدار ہوں، تو ان جبوں سے اسلام کی ٹھیکیداری نہیں چلنی۔ اور ہمیں جو عزت ملی ہے آج بھی، جب تک اس بات کو نہیں مانو گے تب تک اللہ تبارک و تعالی رسوا کرتا رہے گا۔ ہمیں جو عزتیں ملی ہیں وہ اسلام کی وجہ سے ملی ہیں، یہ لباس کی وجہ سے نہیں ملی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی کسی جگہ دعوت کی گئی، آپ اسی طرح پھٹے پرانے کپڑوں میں چلے گئے، تو آپ کو تو پتہ نہیں یہ مزاج آج بھی چل رہا ہے۔ جتنے آپ کا سوٹ اچھا ہوگا، کاٹن کا ہوگا، اتنی آپ کو عزت دی جائے گی۔ جتنا آپ روب دبدبے کے ساتھ جائیں گے اتنا آپ اگر بغیر استری بغیر پریس کیے کپڑے چلے جائیں، پھٹے پرانے کا دباؤ، جو فقیر پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے، دھکے دے کے نکال دو اسے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے اس حالت میں، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، تو اب لوگوں نے دعوت پہ خود بلایا ہوا ہے، جب فقیرہ نے لباس دیکھا نا دھکے دے کے باہر نکال دیا کہ پتہ نہیں کون سا فقیر آ گیا ہے۔ اللہ اکبر! شیخ سعدی سمجھ گئے کہ یہ کس مزاج کے لوگ ہیں۔ آپ گھر آئے، آپ نے شاہانہ جبہ پہنا، شاہانہ دستار پہنی، شاہانہ لباس پہنا اور چلے گئے اسی دعوت میں۔ ہاں حضرت آئیے آئیے آئیے، تشریف لائیے، آپ کا انتظار ہو رہا تھا، آپ کا انتظار ہو رہا تھا۔ اللہ اکبر! شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ دعوت پر بیٹھے، اب وہ جو کھانا پڑا تھا نا سالن، آپ نے اٹھایا اور ملا جبے پہ، پورے جسم پہ، کبھی یہاں لگاتے ہیں کبھی یہاں لگاتے، کہا کہ کھا، تیری عزت ہے۔ شیخ سعدی کی تو عزت نہیں تھی نا، تیری عزت ہے نا، لباس کی عزت ہے، لہٰذا تو کھا، مجھے اس چیز کی ضرورت۔ اب لوگ حیران، حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ پاگلوں والی حرکتیں۔ کہا کہ نہیں، شیخ سعدی تو پہلے بھی آیا تھا، دھکے دے کے نکال دیا گیا، دھکے دے کے نکال دیا گیا۔ تم نے میرے پھٹے پرانے کپڑے دیکھے نا، میرا لباس دیکھا، غریبوں والا لباس دیکھا، فقیرانہ لباس دیکھا، جو تمہیں پسند نہیں آیا، تو عزت لباس کی ہے نا، تو اسی کو کھلا رہا ہوں، مجھے اس کھانے کی ضرورت ہے۔ تو عزیزان محترم، فاروق اعظم سے جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا کہ حضور والا یہاں تہذیب و تمدن کچھ اور ہے، آپ کے ایک تو لباس ایسا ہے، دوسرا پھر آپ سواری پہ بھی نہیں پیدل چل رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہے جسے اللہ نے اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے، لباس کی وجہ سے نہیں دی، دولت کی وجہ سے عزت نہیں دی ہے، لہٰذا مجھے جو اللہ نے اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے میں وہ کم نہیں کرنا چاہتا۔ عمر عدل کرنے والا ہے، انصاف کرنے والا ہے، اب چونکہ باری میرے غلام کی ہے سواری پر سوار ہونے کی، وہی سوار ہوگا، فاروق اعظم پیدل چلے گا۔ اللہ اکبر! اسی حالت میں آپ پہنچے اس دیوار کے پاس، اس فصیل کے پاس جہاں محاصرہ ہے، اور اندر بڑے بڑے یہودی، بڑی افواج ہیں وہاں پر بیت المقدس میں، چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ جب انہیں پتہ چلا نا کہ وہ بادشاہ، وہ درویش آ چکا ہے، تو انہی کے یہودی علماء دوبارہ ان دیواروں پر سوار ہوئے اور جھانکنے لگے کہ کون آیا ہے۔ جب دیکھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یارو خط و خال بھی بتاتے ہیں کہ مومن کیسا ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے فاروق اعظم جب اسلام نہیں لائے تھے نا، ان کے ایک مشہور واقعہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں تجارت کے غرض سے سفر کر رہا تھا، جوانی تھی میری، ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، جوانی تھی، قافلہ مجھ سے بچھڑ گیا، راستہ الگ ہو گیا، کافی ڈھونڈا، کافی تلاش کیا کہ قافلے کے ساتھ مل جاؤں، لیکن قافلہ نہیں مل سکا۔ اسی اثنا میں اسی بیت المقدس کے قریب پہنچا اور بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے تھک ہار کے بیٹھ گیا اور مایوس ہو کے بیٹھ گیا کہ اب یہ قافلہ مجھے نہیں مل سکتا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک نوجوان آتا ہے، ساتھ میں ایک دو نوجوان اور بھی ہیں، وہ نوجوان آ کے کھڑا ہو گیا اور اس نے فاروق اعظم کو اوپر سے لے کے نیچے تک دیکھا، کبھی دائیں دیکھ رہا ہے کبھی بائیں دیکھ رہا ہے، اور فوراً کہا کہ تم خطاب کے بیٹے عمر تو نہیں؟ خطاب کے بیٹے عمر تو نہیں؟ فاروق اعظم نے یوں نگاہیں اٹھائی، کہا ہاں مجھے عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہا کہ تمہارا خط و خال بتا رہا۔ چلو اس بات کو چھوڑو، یہ کاغذ ہے، یہ قلم ہے، آؤ ایک معاہدہ مجھ سے کرو، ایک بات مجھے لکھ کر دو۔ فاروق اعظم کہا کہ یار جانے دو، میں راستہ بھول چکا ہوں، میرا قافلہ آگے نکل چکا ہے، میں اپنی پریشانی بھی ہوں، تم کیا بات کر رہے ہو؟ کہا کہ نہیں، ایک عرض ہے میری کہ آپ میری مہمانی قبول کرو،
میری مہمانی قبول کرو۔ فاروق اعظم نے کہا کہ یار میں راستہ بھول چکا ہوں، مجھے اپنے یاروں کا دوستوں کا فکر ہے، مجھے وہاں جانا تم کہتا ہے مہمانی قبول کرو۔ کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، آپ میری مہمانی قبول کریں۔ تو فاروق اعظم نے کہا چلو ٹھیک ہے تمہاری مہمانی قبول کرتے ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ پھر اس نے کاغذ نکالا کہ یہاں ایک بات لکھ دو، ایک بات لکھ دو کہ جب تم اس شہر کو فتح کرو گے، حکمران بن جاؤ گے، جتنی میری زمینیں ہیں اس پر کوئی ٹیکس نہیں لگاؤ گے۔ فاروق اعظم نے کہا کہ کیا مذاق کر رہے ہو؟ کہاں اس کو فتح کرنا، کہاں یہ بادشاہت، کہاں یہ خلافت؟ یہ میرے سے مذاق مت کرو، مجھے جانے دو، اگر مہمانی کرنی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ مجھے جانے دو، یہ مذاق مت کرو۔ کہا چلو اچھا مذاق میں لکھ دو، بس مذاق میں لکھ دو، میں عدی قبیلے کا بڑا ہوں، میرے قبیلے میں جتنی زمین آتی ہے جب آپ حکمران بنیں گے اس کا ٹیکس آپ نہیں لیں گے۔ اللہ فاروق اعظم نے کہا اگر اتنا تنگ کرے پھر لاؤ کاغذ میں لکھ دیتا ہوں۔ فاروق اعظم نے وہ معاہدہ لکھ دیا، بات آئی گئی ہو گئی، وقت گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا، ایک وقت آیا میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا۔ فاروق اعظم وہ شخصیت ہے دشمنان اسلام میں صف اول میں ہر سازش کرتے رہے۔ اللہ اکبر، جب یہود و نصارہ نے دیکھا کہ کسی بھی طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک کوئی نہیں پہنچ پا رہا، انہوں نے کہا کہ اے عمر تو بڑا جرار بھی ہے، تو بہادر بھی ہے، یہ کام تو کر سکتا ہے، جا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معاذ اللہ سر لے کر آ، یہ کام کوئی اور نہیں سکتا، نہ کسی میں دم خم ہے، یہ کام تمہیں سونپا جاتا ہے۔ عمر بن خطاب نے کہا چلو ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں۔ یہ پتہ نہیں تھا سر لینے گئے اپنا سر دے کر آ گئے، اپنا سر دے کر آ گئے، غلامی مصطفیٰ قبول کر لی، کلمہ پڑھ لیا، وقت گزرتا گیا۔ اللہ اکبر، پھر کیا ہوتا ہے؟ خلافت کا دور شروع ہوتا ہے، جناب صدیق اکبر کی خلافت آتی ہے، اس کے بعد پھر فاروق اعظم کی خلافت آتی ہے۔ آپ امیر 22 لاکھ مربع میل کے آپ حکمران بن جاتے ہیں۔ اب ایک بیت المقدس رہتا ہے، اس کو فتح کرنا ہے، اس کو فتح کرنا ہے۔ اللہ اکبر، یہاں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب تیاریاں کی، وہاں سے وہ جو خط آیا کہ اب آپ آئیں، فاروق اعظم پہنچے اس حالت میں کہ آپ سواری کی نکیل پکڑے ہوئے ہیں اور غلام سواری پہ سوار ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس طرح نہ کریں۔ فاروق اعظم نے کہا کہ ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت ملی ہے۔ جب یہود و نصارہ کے علماء نے دیکھا، انہوں نے فاروق اعظم کو دیکھا، انہوں نے کہا کہ بس ہم شکست لکھ کر دیتے ہیں، ہم شکست لکھ کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کیا ہوا؟ نہ جنگ ہوئی، نہ یہاں قتل و غارت ہوئی، کیا ہو گیا کہ تم شکست لکھ کر دے؟ اس نے کہا کہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے، اپنی کتابوں میں پڑھا ہے، یہ جو خد و خال ہے نا، یہ جو چہرہ ہے، اس چہرے والا درویش بادشاہ اس شہر کو فتح کرے گا، لہٰذا ہم اپنی شکست تسلیم کرتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ یہ شہر تمہیں مبارک ہو، اس کی فتح تمہیں مبارک ہو۔ شہر فتح ہو گیا۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہانہ انداز میں داخل ہوئے۔ اب وہی شخص، وہی نوجوان عرصہ بڑا بیت چکا تھا جس نے لکھوا کے لیا تھا فاروق اعظم سے کہ میری جو زمینیں ہیں اس پر آپ نے ٹیکس نہیں لینا، سفید داڑھی ہو چکی ہے، ضعیف العمر ہے، سامنے آیا، کھڑا ہو گیا، جس طرح اس جوانی میں کھڑا ہوا نا، دیکھتا رہا۔ فاروق اعظم نے کہا کہ کہیں دیکھے ہوئے لگتے ہو، کہیں دیکھے ہوئے لگتے ہو۔ اور اس نے جب پکارا نا کہ آپ فاروق اعظم ہیں، عمر بن خطاب ہے، کہا یہ آواز بھی پہچانی ہوئی لگتی ہے، کہا ہاں، اب میں وہ آپ کے سامنے رتبہ پیش کرنے لگا ہوں۔ آپ نے کہا تھا نا کہ جب میں حکمران بن جاؤں گا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے۔ آپ نے فرمایا عمر بن خطاب تو وہ ہے جو اپنے چند اونٹوں کو نہیں سنبھال سکتا تھا، باپ سے مارے کھاتا تھا، ڈنڈے کھاتا تھا، چند اونٹ نہیں سنبھالے جاتے تھے، آج اسلام کی وجہ سے 22 لاکھ مربع میل پر فاروق اعظم حکمرانی کر رہا ہے۔ یہ عزتیں ملی ہے تو اسلام کی وجہ سے ملی ہے۔ بتا کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ نے وعدہ کیا تھا مجھ سے میری زمینوں پر آپ کوئی ٹیکس نہیں لیں گے۔ کہا کہ فاروق اعظم عدل کرنے والا ہے، اب میں فوراً کیسے کہہ دوں؟ اب وہ جو بات تھی اسلام سے پہلے کی تھی۔ فاروق اعظم تو وہ ہے کہ زمین پر درہ مارے، اسے کہے کہ اس عورت کا تیل واپس کر، وہ زمین تیل بھی واپس کر دے، وہ عدل و انصاف کرنے والا فاروق اعظم اب ایسے کیسے کہہ دے کہ تمہاری زمین پر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا؟ کہا کہ نہیں، صحابہ کی جو مجلس شورا ہے نا وہ بیٹھے گی، وہ فیصلہ کرے گی۔
فیصلہ کرے گی۔ اللہ اکبر۔ جب شورا بیٹھی نا، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ فاروق اعظم جو آپ نے لکھا ہے صحیح لکھا ہے، آپ کو اجازت دی جاتی ہے، آپ کو اجازت دی جاتی ہے، آپ ان سے ٹیکس معاف کر دیں۔ تو جب یہ ٹیکس معاف ہوا نا، وہ شخص آگے بڑھا، اس نے کہا کہ اب میں بھی آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، میرا پورا قبیلہ، کیونکہ یہ میں نے نشانیاں پڑھ رکھی تھی، ایسا درویش صفت آئے گا، یہ نشانیاں ہوں گی، یہ خط و خال ہوں گے، اس طرح کی یہ علامات ہوں گی، چہرہ نورانی ہوگا، تو یہ ساری نشانیاں اس طرح عدل و انصاف کرے گا۔ آپ کا عدل و انصاف میں نے دیکھا ہے، آئیے مجھے کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ وہ شہر مقدس جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صرف جانے سے فتح ہوا، آج وہ صدیوں سے پکار رہا ہے کوئی مجھے آزاد کرانے والا۔ اور اس کے بعد بیت المقدس کو جس شخصیت نے آزاد کرایا وہ ہے جناب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ۔ انشاءاللہ آنے والے جمعے میں اس مرد قلندر کا، مرد مجاہد کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں ایسے حکمران عطا فرمائے، ہجروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری جان چھڑائے۔ ان ہجروں نے نہ اپنا تشخص برقرار رکھا، نہ قوم کا تشخص برقرار رکھا، نہ اسلام کا تشخص برقرار رکھا، نہ اپنے وطن کا تشخص برقرار رکھا ہے۔ تو عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسا کوئی حکمران عطا فرمائے جو یہود و نصارا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے کہ اگر تم یہ کرنا چاہتے ہو تو پھر ہم بھی میزائل برسانے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کوئی ایسا غلام عطا فرمائے۔ آخر میں اعلان کروں گا میرے ساتھیوں، مسجد کے لیے کچھ پنکھوں کی